بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی بابرکت اور انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی ہی خیروں اور برکتوں والا ہے۔ چنانچہ اس کے روزے کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے روزوں کی فرضیت معلوم پڑتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ بجائے اہل ایمان کے اپنے نفس موذی کو مارو کہ جو ہر وقت تمہاری طاق میں ہے اور تمہارے خدا کے درمیان سد راہ یعنی رکاوٹ ہے اور تمہارا دشمن ہے، اور تمہارے جانی اور ایمانی دشمن یعنی شیطان کا دوست بلکہ حقیقی بھائی کی طرح ہے۔ مثل مشہور ہے کہ شیطان اور نفس دونوں حقیقی بھائی ہیں، ساتھ پیدا ہوئے، اس لیے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اس دشمن کو مارو اور روح کو زندہ کرو جو تمہارے پاس فرشتوں کی جنس میں سے ایک چیز ہے۔ نفس کے مارنے اور روح کے زندہ کرنے کا بہترین طریقہ صبر ہے۔ صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چند روز روزے رکھو تاکہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ جو تمام معاصی کا سرچشمہ ہے، اس کے کچلنے کے لیے روزہ تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن روزہ حنود اور صائبین کی طرح نہ رکھو کہ دن میں تو خود رو اشیاء اور پھل اور میوے وغیرہ کھاتے رہو اور بوقت شام یعنی رات کے وقت کھانے سے رکو۔ یہ طریقہ شریعت الہی کے خلاف ہے، بلکہ تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مطلقاً کھانے اور پینے اور عورتوں کی صحبت سے دن میں کامل پرہیز رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی طریقہ رہا، البتہ تعیین ایام میں اختلاف رہا۔ حضرت آدم پر ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے یعنی ایام 20 کے فرض تھے۔ یہودیوں پر یوم عاشورہ اور ہفتہ اور اس کے سوا اور چند دن کے روزے فرض تھے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، عطا اور ضحاک اور قتادہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ عاشورہ اور ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مقرر رہے۔ رمضان کے روزوں کے حکم سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ واللہ ہر گزشتہ امت پر پورے 1 ماہ کے روزے فرض رہے جس طرح ہم پر فرض ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اگلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ غرض یہ کہ روزہ کی فرضیت قدیم ہے، کوئی شریعت اس کی فرضیت سے خالی نہیں رہی، اس لیے یہ مبارک عبادت تم پر فرض کی گئی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ روزہ کی خاصیت یہی ہے کہ روزہ کی عادت اور کثرت آدمی کو پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہدایت کی اور فیصلہ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کو رمضان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ چنانچہ نزول قرآن اور صیام رمضان میں مناسبت یہ کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ہے؟ چنانچہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہماری کچھ گزارشات آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ نزول قرآن اور صیام رمضان میں مناسبت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس مہینہ کو قرآن کے نازل کرنے کے لیے پسند کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام موجز کے انوار و تجلیات اور خیرات و برکات کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ محبین اور عاشقین دنیا میں اللہ کے دیدار سے محروم ہیں، لیکن اس کے کلام سے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ کلام کے پردہ سے کچھ اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تورات، انجیل اور زبور اسی مہینے میں اتاری۔ یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے
اور 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، اور 12 رمضان کو زبور اتری، اور 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، اور 24 رمضان کی شب کو قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ جو ہم نے 24 کی رات کو قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا، یہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی حقیقی تعین صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ غرض یہ کہ ماہ رمضان عجیب مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ کی کتاب اتری، جو ایک نعمت کبریٰ اور منت عظمیٰ ہے۔ لہذا اس عظیم الشان نعمت کا شکریہ میں کوئی خاص عبادت اس مہینہ میں مقرر ہونی چاہیے جو کلام الہی کے مناسب ہو۔ سو وہ روزہ ہے جو روزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنا دیتا ہے، اور قلب میں کلام خداوندی کے اسرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ بشری اور نفسانی قدورتوں اور ظلمتوں کے دور کرنے اور دل کے جلا اور صیقل کرنے میں روزہ ایک بے مثال تریاق اور بے مثال اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انوار و تجلیات کے دسترخوان سے وہی شخص کما حق و بہرہ اندوز ہو سکتا ہے جس نے اس حصی اور مادی دسترخوان کو کم از کم کچھ دنوں کے لیے لپیٹ کر رکھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو 40 دن کے روزے رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں 40 روزے رکھے۔ اس وقت اللہ نے ان کو انجیل عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اعتکاف فرمایا اور روزے رکھے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا ہوا۔ معلوم ہوا کہ روزہ کو کلام خداوندی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی لیے اس مہینہ میں دن میں تو روزہ اور رات میں تراویح مسنون ہوئی، اور عشرہ اخیرہ میں اعتکاف سنت ہوا، اور دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت اور دور کا خاص اہتمام کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ جبریل امین رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال جبریل امین نے پورے قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ ایک مرتبہ آپ پڑھتے اور جبریل امین سنتے، اور دوسری مرتبہ جبریل پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اس طرح 2 قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ مکمل ہوا، اور یہ تمام مہینہ ہی مبارک ہے، مگر شب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اسی شب میں قرآن اترا اور اسی میں فرشتوں کا خاص طور سے نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن اور ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے رکھے جاتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ روزے فرض تھے یا نفل۔ عبداللہ بن عباس اور معاذ بن جبل اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے فرض تھے، اور ابن ابی لیلہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نہیں تھے بلکہ محض بطور نفل کے رکھے جاتے تھے۔ اکثر احادیث سے وجوب ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو صوم عاشورہ اور ہر مہینے میں 3 روزوں کی فرضیت تو باقی نہ رہی، البتہ استحباب یعنی نفل ہونا باقی رہ گیا، اور اس میں بھی ویسا اہتمام نہ رہا جیسا کہ پہلے تھا۔ بہرحال اب ہم آپ کے سامنے رمضان کے روزوں کی فرضیت کس سال میں ہوئی اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ چنانچہ شعبان کے آخری عشرہ میں سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور جو آیت ہم نے پیچھے آپ کے سامنے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پڑھی، یہ اسی وقت نازل ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب صوم عاشورہ کے متعلق اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے افطار کرے، یعنی اب وہ نفل کے درجے میں ہو گیا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرائے کہ جس شخص نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا لیا ہو وہ بھی شام تک روزہ داروں کی طرح نہ کھائے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان کی ساری تفصیلات فتح الباری وغیرہ بخاری کی شروحات کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے اور اسی طرح اس کی فرضیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی۔ اب ہم روزے کے متعلق کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بطور نمونہ کی پیش کریں گے، جس سے روزے کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے مزید اجاگر ہو سکے گی۔
चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सही मुस्लिम में एक रिवायत मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे, और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरें पहना दी जाती हैं। इसी तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की एक रिवायत सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम और मिशकात, शोबुल ईमान लिल बहकी वगैरह किताबों में मनकूल है कि हज़रत सहल बिन साद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाज़ा रय्यान नामी है जिसमें सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगी। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मनकूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान और तलब सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो शख्स ईमान और इखलास के साथ रमज़ान में इबादत करे उसके गुज़िश्ता मासी माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो शख्स शब क़दर में ईमान और एहतसाब के साथ मशगूल इबादत रहे उसके भी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस की किताब है, उसमें एक रिवायत मनकूल है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान बंदे के लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ए परवरदिगार, मैंने इसको दिन में खाने और ख्वाहिशात से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। और कुरान करीम कहेगा कि ए परवरदिगार, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। चुनांचे इन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस की एक किताब है, उसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी अल्लाह पाक जल्ल शानहू रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की बरकत से उस आदमी की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। लिहाजा हमें इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में खूब अल्लाह से मांगें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी झोलियाँ भरवा लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से ही एक और रिवायत अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर मनकूल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 शख्सों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक़्त, दूसरा आदिल बादशाह की दुआ, और तीसरा मज़लूम की दुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सुनन कुबरा लिल बहकी फ़ी शौबिल ईमान में एक रिवायत मनकूल है कि जब रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कैदी को छोड़ देते और हर साइल की मुराद को पूरा कर देते। चुनांचे इससे हमें पता चला कि रमज़ान जवादी, फयाजी और सखावत का महीना है और दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों के ऊपर आसानी और नरमी की जाए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत मरवी है जिसको सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर नकल किया गया है कि रमज़ान के लिए जन्नत को शुरू से अगले साल तक सजाया जाता है। फिर जब रमज़ान का पहला दिन होता है तो एक मखसूस हवा अर्श खुदाबंदी के नीचे से जन्नत के पत्तों से गुजरती हुई खूबसूरत हूरों तक पहुँचती है और वह अर्ज़ करती है कि ए परवरदिगार, हमारे लिए अपने बंदों में से ऐसे जोड़े मुंतखब फरमा जिनसे हमारी आंखों को ठंडक नसीब हो और उनको हमारे ज़रिए से आंखों का चैन नसीब हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मनकूल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी खाना बाइस बरकत है। इसी तरह हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है कि अहले किताब और हमारे रोज़े के दरमियान फ़र्क सहरी का खाना है। चनाचे इससे ये बात पता चली कि सहरी का खाना बड़ा ही बरकत वाला खाना है और यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है और हमारे दीन का ये हुस्न है कि हमारे खाने की चीज़ है और हमारे पेट में जाती है और हमारी हाजत और ज़रूरत पूरी होती है, हमारी ही भूख मिटती है और उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए अजर और सवाब रख दिया है। इसी तरह सहरी के साथ साथ इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म भी है। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नासी बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा। हज़रत सहल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे खैर पर रहेंगे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जामे तिरमिज़ी के अंदर और
مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو وقت ہونے کے بعد سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر کھجور یا پانی سے افطار کا حکم ہے، جس کو حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ اسی طرح کسی کو روزہ افطار کروانا یہ بھی بہت فضیلت والی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد، جن کا نام ہم ابو ایوب انصاری کے نام سے جن کو جانتے ہیں، ان کی یہ روایت ہے جس کو بیہقی میں شعب الایمان اور مشکات وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان تیار کرائے تو اسے بھی اس کے مثل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر ایک ہی رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت الترغیب و ترہیب سے آپ کے سامنے نقل کی گئی۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں رمضان کی برکات اور انوارات سے محروم رہنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہو گئے، پھر جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے کوئی رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کا اہتمام کیا کرتے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، چنانچہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشز المئزر۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت جس کو صحیح مسلم نے ہی نقل کیا ہے، ام المومنین کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ فضائل، نزول قرآن اور رمضان المبارک کے اندر دیگر کتب سماویہ اور صحائف انبیاء کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور اس کے اندر نازل ہونے والے انوارات اور برکات کے حصول کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے چینل کی پوری ٹیم کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم جل شانہ رمضان المبارک کے طفیل ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی اور اسی طرح بغیر کسی لالچ اور حیل و حجت کے
دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے اندر ہم سب کی گنتی شمار کر لے جنہیں اللہ رب العالمین اس رمضان کو بخشنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ رمضان کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، عزت، آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک ہمارے لیے زندگی کا بہترین اور یادگار رمضان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔